بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 44ویں حدیث۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے فرمان اور جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے کے بعد جمع کیا اور ان کو مذکر و مؤنث بنایا یعنی مرد و عورت، ان کو مختلف اقسام میں کیا، پھر انہیں شکل عطا کی اور انہیں بلوایا، انہوں نے اللہ کی مشیت کے مطابق بات کی، بعد از ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں ان کی ذوات پر گواہ بنایا یعنی ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے گواہی دی۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، نیز تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس کا علم نہ تھا۔ یقین کرو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نہ میرے علاوہ کوئی پروردگار ہے، میرے ساتھ تمہیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ یقیناً میں تمہاری جانب اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیا ہوا عہد و پیما یاد دلاتے رہیں گے اور تم پر اپنی کتابوں کو نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار اور معبود برحق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان باتوں کا اقرار کیا اور آدم علیہ السلام اونچا کر کے سب کو دکھائے گئے۔ آدم علیہ السلام ان کی جانب دیکھ رہے تھے یعنی اپنی اولاد کی جانب۔ انہوں نے دیکھا ان میں مالدار اور فقیر ہیں، نیز خوبصورت اور بدصورت ہیں۔ آدم علیہ السلام نے استفسار کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو مساوی یعنی برابر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ نیز آدم علیہ السلام نے ان انبیاء علیہم السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلیں ہیں، ان کی روشنی نمایاں ہے، ان سے خصوصی عہد و میثاق لیا گیا جس کا تعلق رسالت و نبوت کے ساتھ تھا۔ اس کی وضاحت اللہ کے اس ارشاد میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے عہد و پیما لیا سے لے کر اللہ کے قول عیسیٰ ابن مریم تک پڑھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ان ارواح میں تھے کہ ان کی روح کو مریم علیہ السلام کی جانب بھیجا، پس بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح مریم علیہ السلام کے منہ سے رحم میں داخل کی گئی۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔